کچھ دیر دونوں خاموش رہے۔ بالآخر احمد نے کہا، طاہرہ، ہم نے طوفانوں کی آغوش میں آنکھ کھولی ہے۔ اس کی لہریں اور موجیں ہماری میراث ہیں۔ ہمارے لیے ان کے تھپیڑے سہنے کی عادت ڈالنے کے سوا کوئی چارہ کار نہیں تھا۔ ہمارے لیے یہ صرف ایک مسرت ہے، اور وہ یہ کہ ہم بلند حوصلوں اور ولولوں کے ساتھ صبح آزادی کا انتظار کرتے رہیں، اس دن کا انتظار جب یہ طوفان تھم چکا ہوگا۔ میرے باپ نے قید خانے کی تاریک کوٹھڑیوں میں اس دن کا انتظار کیا ہے۔ میرا بڑا بھائی افریقہ کے تپتے ہوئے صحراؤں میں اس صبح کا انتظار کر رہا ہے۔ میرا چھوٹا بھائی اس دن کے انتظار میں سرخستہ کے کسی قلعے کا پہرا دے رہا ہے۔ طاہرہ، میں تم سے جدا ہو رہا ہوں، لیکن میری دنیا تمہاری یاد سے آباد رہے گی۔ میرے سینے کے وہ چراغ جو تمہاری محبت کی لو سے روشن ہوئے ہیں ہمیشہ جگمگاتے رہیں گے۔ طاہرہ، تم ایک شاعر کا خواب ہو، نہیں بلکہ دنیا بھر کے شاعر اور مصور ہزاروں سال سپنے دیکھتے رہے، اور تم ان کے انگنت سپنوں کی تعبیر ہو۔ اگر اندلس ایک چھوٹا سا جزیرہ ہوتا جس میں صرف تم ہوتی، تو میں اکیلا دنیا بھر کے طوفانوں کے مقابلے میں سینہ سپر ہو کر کہتا کہ یہ طاہرہ کا اندلس ہے، میں اس کی حفاظت کروں گا۔ اور آج میری قوم کا ہر نوجوان یہ محسوس کر رہا ہے کہ اس کے سپنوں کی عزت اور آزادی کو خطرہ ہے۔ میں سوچتا ہوں کہ اس چھوٹے سے شہر میں جسے نصرانی محاصرے میں لیے ہوئے ہیں، کتنی طاہرہ اور کتنے احمد ہوں گے۔ طاہرہ، میں جا رہا ہوں، تم اس دن کے لیے دعا کرو جب کہ ہر احمد اپنی طاہرہ کو یہ پیغام دے رہا ہو کہ آج اندلس میں آزادی ہے، اب ہمیں کسی طوفان کی موجیں ایک دوسرے سے جدا نہیں کریں گی۔ وہ بولتا جا رہا تھا اور طاہرہ اس کی طرف دیکھ رہی تھی۔ آہستہ آہستہ اس کی آنکھیں آنسوؤں سے لبریز ہوتی گئیں۔ احمد نے کہا، طاہرہ، میں تمہاری آنکھوں میں آنسو نہیں دیکھ سکتا۔ طاہرہ نے آنسو پہنچتے ہوئے کہا، میں قوم کی ہر طاہرہ کی طرف سے آپ کو ہدیہ تشکر پیش کر رہی تھی۔ احمد نے کہا، تمہارے پاس بیٹھ کر مجھے وقت کا احساس نہیں رہتا۔ وہ میرا انتظار کر رہے ہوں گے۔ تمہارے ابا جان کو جگانا مناسب نہیں، انہیں میرا سلام کہہ دینا۔ وہ دونوں ایک دوسرے کا ہاتھ پکڑ کر نیچے اترنے لگے۔ تھوڑی دیر بعد طاہرہ نے دروازے سے باہر اپنے رفیق حیات کو خدا حافظ کہا۔ احمد بن عبد المنعم 3 ماہ کے بعد چند دن کے لیے واپس آیا اور پھر کسی اور محاذ پر چلا گیا۔ 2 ماہ اور گزرنے پر الفانسو کے ایک جرنیل نے اچانک 5000 سپاہیوں کے ساتھ شمال مشرقی سرحد سے پیش قدمی کر دی اور چند دنوں میں طلیطلہ سے کوئی 30 میل کے فاصلے تک پہنچ گیا۔ بطلیوس کی افواج کی زیادہ تعداد دوسرے محاذوں پر بکھری ہوئی تھی۔ اس نئے حملے کو روکنے کے لیے طلیطلہ کے عوام کو میدان میں آنا پڑا۔ اہل طلیطلہ نے ایک سخت لڑائی کے بعد نصرانیوں کو بھگا دیا، لیکن اس لڑائی میں طلیطلہ کے کوئی 2000 آدمی شہید ہو گئے۔ احمد کو دوسرے محاذ پر طاہرہ کے خط سے یہ افسوسناک خبر ملی کہ اس لڑائی میں شیخ ابو یعقوب شہید ہو چکے ہیں، لیکن اب ہر محاذ پر نصرانیوں کا دباؤ بڑھ رہا تھا اور احمد کو 2 مہینے اور طلیطلہ جانے کی مہلت نہ ملی۔ اچانک اندلس کے حالات نے ایک اور کروٹ لی اور الفانسو کی توجہ طلیطلہ سے ہٹ کر ایک نئے محاذ پر مبذول ہو گئی۔ الفانسو جنگ کے اخراجات اپنی باجگزار ریاستوں سے پورا کرنے کا عادی تھا، اور یہ اشبیلیہ کی بدقسمتی تھی کہ وہ اس کے حکمران معتمد کو اندلس کے ملوک الطوائف میں سب سے زیادہ مالدار سمجھتا تھا۔ معتمد کا خزانہ پہلے ہی کچھ اپنی عیاشیوں اور کچھ الفانسو کے بڑھتے ہوئے مطالبات کے باعث خالی ہو چکا تھا۔ وہ خراج کی ایک بہت بڑی رقم کا مطالبہ پورا نہ کر سکا۔ الفانسو کو صرف ایک بہانے کی ضرورت تھی، اور اس نے طلیطلہ سے توجہ ہٹا کر اشبیلیہ کے علاقوں میں قتل و غارت اور لوٹ مار شروع کر دی۔ بعض مورخین لکھتے ہیں کہ معتمد جب بھاری ٹیکس لگانے کے باوجود بھی خراج کی رقم پوری نہ کر سکا تو اس نے کھوٹے سکے تیار کروائے۔ الفانسو کی طرف سے ایک یہودی ابن اشالیب نامی خراج وصول کرنے آیا تھا۔ اس نے کھوٹے سکے دیکھ کر کہا کہ میں ایسا بے وقوف نہیں کہ جعلی سکے قبول کروں۔ اس سال ہم خالص سونا لیں گے اور اگلے سال تمہارے شہروں پر قبضہ کر لیں گے۔ معتمد نے آپے سے باہر ہو کر یہودی کو پھانسی سے لٹکا دیا اور اس کے عیسائی ساتھیوں کو قید کر دیا، اور الفانسو نے انتقام لینے کے لیے استویلیہ پر چڑھائی کر دی۔ ایک شام احمد گھر آیا تو خادمہ نے اسے اندر داخل ہوتے ہی اطلاع کر دی کہ غرناطہ کا مہمان آپ کا انتظار کر رہا ہے۔ احمد بیٹھک میں داخل ہوا تو وہاں الماس بیٹھا ہوا تھا۔ دونوں ایک دوسرے سے بغلگیر ہو کر ملے۔ احمد نے گھر کی خیریت پوچھی۔ الماس نے اسے بتایا کہ ادریس مالقہ سے واپس آ چکا ہے اور شاید کچھ دن غرناطہ میں رہے۔ عبد المنعم واپس آ کر چند دن غرناطہ میں رہنے کے بعد قاضی ابو جعفر کے ساتھ کہیں چلے گئے۔
ہاں، حسن نے ایک مدت سے اپنے متعلق کوئی اطلاع نہیں دی۔ غرناطہ سے جو نوجوان اس کے ساتھ گئے تھے وہ بھی لاپتہ ہیں۔ 2 ماہ قبل مراکش سے سعد کا پیغام آیا تھا کہ وہ عنقریب آئے گا، لیکن اب اس نے لکھا ہے کہ وہ مرابطین کے امیر البحر کے ساتھ ایک بحری مہم پر روانہ ہو رہا ہے۔ تمہاری امی جان نے مجھے اس لیے بھیجا ہے کہ اگر حالات تمہیں سر دست گھر جانے کی اجازت نہ بھی دیں تو کم از کم اپنی بیوی کو گھر بھیج دو۔ تمہارے ابا جان کا بھی یہی خیال تھا کہ طلعہ کے حالات مخدوش ہیں۔ رات کو جب احمد نے طاہرہ سے غرناطہ جانے کے متعلق پوچھا تو اس نے جواب نہیں میں دیا۔ کہنے لگی کہ میں طلعہ چھوڑ کر نہیں جاؤں گی۔ میرے لیے غرناطہ میں آپ کی راہ دیکھنے کی نسبت آپ کے ساتھ دشمن کے تیروں کی بارش میں کھڑا رہنا کہیں آسان ہے۔ الماس 1 ہفتہ وہاں رہ کر واپس چلا گیا۔ کچھ عرصہ اشبیلیہ کی سرحدوں پر مار دھاڑ کرنے کے بعد الفانسو نے دارالحکومت کی طرف یلغار کر دی۔ چند دنوں میں اس کی افواج اشبیلیہ کے مضافات کو آگ اور خون کا پیغام دے رہی تھی۔ ناظرین، آگے بڑھنے سے پہلے کامنٹ سیکشن میں ہمیں اپنی آراء سے ضرور آگاہ کیجیے گا کہ آپ کو ہماری یہ سیریز کیسی لگ رہی ہے۔ آئندہ آنے والی اقساط سے باخبر رہنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ موجود بیل آئیکن کو ضرور کلک کر لیں۔ شکریہ۔ مسلمان ہزاروں کی تعداد میں غلام بنا لیے گئے۔ 3 دن تک اس نے شہر کا محاصرہ جاری رکھا اور اس کے بعد اپنی افواج کو طلعہ کی طرف واپسی کا حکم دیا۔ معتمد کی طرح اس کا تخت و تاج بچ گیا، لیکن وہ اپنی زندگی میں پہلی بار یہ محسوس کر رہا تھا کہ جب اندلس میں باقی حکمرانوں کی کشتیاں ڈوبیں گی تو وہ دیر تک دریا کے کنارے بیٹھ کر اطمینان سے یہ تماشا نہیں دیکھ سکے گا۔ الفانسو طلعہ اور سرقستہ کو فتح کرنے کے بعد دوسری بار زیادہ تیاریوں کے ساتھ اشبیلیہ پر حملہ کرے گا۔ ان واقعات سے 6 ماہ بعد طلعہ کے ہر افق پر مایوسی کی گھٹائیں چھا رہی تھیں۔ الفانسو کی افواج ایک سیلاب کی طرح مختلف سمتوں سے طلعہ کی طرف بڑھ رہی تھی۔ عمر المتوکل کی فوج اور طلعہ کے رضاکار ہر محاذ پر بے جگری کے ساتھ مقابلہ کر رہے تھے، لیکن نصرانیوں کی پیش قدمی کو روکنا ان کی طاقت سے باہر تھا۔ طلعہ کے ہزاروں رضاکاروں کے علاوہ بطلیوس کی 1/3 فوج بھی جنگ میں کام آ چکی تھی۔ دوسری مملکتوں سے جو رضاکار اہل طلعہ کی مدد کے لیے آ رہے تھے ان کی تعداد مایوس کن تھی۔ اس کے برعکس شمال کا ہر بڑا اور چھوٹا عیسائی حکمران الفانسو کی مدد کے لیے اپنی افواج بھیج رہا تھا۔ الفانسو نے عمر المتوکل کی توجہ 2 محاذوں پر مبذول کرنے کے لیے اپنی فوج کا ایک حصہ بطلیوس کی طرف روانہ کر دیا۔ عمر المتوکل کا طلعہ کی خاطر اپنی مملکت کو خطرے میں ڈالنے کے لیے تیار نہ تھا۔ ویسے بھی وہ شدید نقصانات اٹھانے اور دوسرے ملوک الطوائف کی بے حسی کے باعث مایوس ہو چکا تھا۔ چنانچہ اس نے اہل طلعہ کو ان کے حال پر چھوڑ کر بطلیوس کی راہ لی۔ عمر المتوکل کا میدان سے نکل جانا نصرانیوں کے سیلاب کی راہ میں آخری بند ٹوٹ جانے کے مترادف تھا۔ احمد بن عبد المنعم چند ہفتوں سے رضاکاروں کی ایک فوج کے ساتھ مغربی سرحد کے ایک شہر کی حفاظت پر متعین تھا۔ اس نے مٹھی بھر جانبازوں کے ساتھ نصرانی حملہ آوروں کے چند دستوں کو کئی بار پسپا کیا تھا۔ آخری بار حملہ آوروں کو شہر سے چند میل دور ہٹانے کے بعد اس نے طلعہ میں بطلیوس کے سپہ سالار کے نام یہ پیغام بھیجا کہ آپ میری آخری کامیابی پر مطمئن ہو کر نہ بیٹھ جائیں۔ میرے نصف سے زائد ساتھی شہید ہو چکے ہیں۔ اس شہر سے جو رضاکار میں نے بھرتی کیے ہیں ان کی تعداد حوصلہ شکن ہے۔ شہر کے عوام دوسرے علاقوں کی طرف ہجرت کر رہے ہیں، اس لیے اگر اس شہر کو بچانا ہو تو یہ ضروری ہے کہ آپ 1 ہفتے کے اندر کم از کم 400 سوار ضرور بھیج دیں۔ اس نے ایک خط عبد الواحد کے نام بھی لکھا اور اس پر زور دیا کہ اگر بطلیوس کا سپہ سالار سہل انگاری سے کام لے تو آپ رضاکار بھیجنے کا انتظام کریں۔ 7 دن تک اس کے خط کا کوئی جواب نہ آیا۔ 8ویں روز اسے یہ حوصلہ شکن اطلاع ملی کہ بطلیوس کی فوج طلعہ کے ہر محاذ سے واپس جا رہی ہے۔ یہ اطلاع ملتے ہی اس نے مشورے کے لیے اپنے بااثر ساتھیوں اور شہر کے سرکردہ لوگوں کو جمع کیا۔ طلعہ کے رضاکاروں میں سے اکثر ایسے تھے جو اپنے گھر جانے کے لیے بے قرار تھے۔ اہل شہر کے رہنما بھی مایوسی کا اظہار کر رہے تھے۔ جب احمد سے پوچھا گیا کہ آپ کی رائے کیا ہے تو اس نے اطمینان سے جواب دیا، اگر تمہاری جنگ عمر المتوکل کے لیے تھی تو میں تمہاری مایوسی کی وجہ سمجھ سکتا ہوں، لیکن اگر تمہاری جنگ خدا کے لیے تھی تو میں تمہیں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ خدا کا سپاہی مایوس نہیں ہوتا۔ تمہارے سامنے اس وقت 2 راستے ہیں۔ ایک راستہ وہ ہے جو تمہیں غازیوں اور شہیدوں کی موت عطا کرتا ہے، دوسرا راستہ وہ ہے جس پر چل کر تمہارے مقدر میں غلامی کی زندگی اور ذلت کی موت کے سوا کچھ نہیں ہوگا۔ میں نے اپنے لیے پہلا راستہ منتخب کیا ہے اور مجھے یقین ہے کہ طلعہ میں تمہاری قوم کے اکابر نے بھی اپنے لیے یہی راستہ منتخب کیا ہے۔ انہوں نے مجھے اس شہر کی حفاظت پر متعین کیا ہے
اور میں تمہیں یقین دلاتا ہوں کہ تم سب چلے جاؤ اور مجھے یہاں تنہا چھوڑ دو تو بھی میں اپنی تلوار نیام میں نہیں ڈالوں گا۔ مجھے یقین ہے کہ بطلیوس کے حالات نے عمر المتوکل کو طلیطلہ سے اپنی فوجیں نکالنے پر مجبور کیا ہے، اور ان کے واپسی کے باعث طلیطلہ کے حریت پسندوں کے حوصلے پست نہیں ہوں گے۔ میں نے ایک خط عبدالواحد کے نام بھی لکھا تھا، اب تک اس کا کوئی جواب نہیں آیا۔ مجھے یقین ہے کہ وہ بہت جلد ہمیں صحیح حالات سے خبردار کر دے گا۔ سر دست ہمارا یہ فرض ہے کہ ہم ہر قیمت پر اس شہر کی حفاظت کریں۔ قسطلہ کی فوج شہر سے صرف 3 کوس دور پڑاؤ ڈالے ہوئے تھی اور اہل شہر کو ہر وقت حملے کا خطرہ تھا۔ طلیطلہ کے متعلق طرح طرح کی افواہیں سن کر احمد نے صحیح حالات معلوم کرنے کے لیے 4 سوار روانہ کر دیے۔ ان میں سے ایک طاہرہ کے پڑوس میں رہتا تھا اور احمد نے اسے طاہرہ کے نام ایک خط دیا تھا۔ ان سواروں کی روانگی سے چند دن بعد ایک صبح احمد شہر کی فصیل پر گشت کر رہا تھا کہ اسے سواروں کا ایک دستہ شہر کا رخ کرتا ہوا دکھائی دیا۔ اس نے فوج کو ہوشیار رہنے کا حکم دیا۔ جب سوار دروازے کے قریب پہنچے تو احمد نے مطمئن ہو کر پہرے داروں کو دروازہ کھولنے کا حکم دیا اور فصیل سے نیچے اتر آیا۔ یہ سوار طلیطلہ سے آئے تھے۔ سب سے آگے عبدالواحد تھا۔ احمد نے آگے بڑھ کر اس کے گھوڑے کی باگ پکڑ لی۔ طلیطلہ کا بوڑھا مجاہد گھوڑے سے اترا۔ ایک ثانیے کے لیے یہ دونوں خاموشی سے ایک دوسرے کی طرف دیکھتے رہے۔ احمد اس سے کئی سوال پوچھنا چاہتا تھا، لیکن عبدالواحد کے چہرے پر انتہائی مایوسی کے آثار دیکھ کر اس کے منہ سے کوئی بات نہ نکلی۔ ایک اور سوار گھوڑے سے اترا اور ان کے قریب آ کھڑا ہوا۔ اس کے جسم پر زرہ چمک رہی تھی اور آنکھوں کے سوا اس کا تمام چہرہ خود کے نقاب میں چھپا ہوا تھا، لیکن یہ زرہ اور خود احمد کی نگاہوں کو دھوکہ نہ دے سکے اور اس کی نگاہیں ان خوبصورت ہاتھوں پر مرکوز ہو کر رہ گئیں جو تلوار اٹھانے کی بجائے پھولوں کے ساتھ کھیلنے کے لیے بنائے گئے تھے۔ زرہ پوش کے پاس بستی کا وہ رضاکار کھڑا تھا جسے احمد نے چند دن قبل طلیطلہ روانہ کیا تھا۔ عبدالواحد احمد کا ہاتھ پکڑ کر اسے باقی آدمیوں سے چند قدم دور لے گیا اور بولا، آپ کے خط کے جواب میں مجھے خود آنا پڑا، میں ایک بہت بری خبر لایا ہوں۔ احمد نے کہا، میں اس خبر کا عنوان آپ کے چہرے پر پڑھ چکا ہوں۔ عبدالواحد نے کہا، عمر المتوکل کی واپسی کے بعد عوام طلیطلہ کے مستقبل سے مایوس ہو گئے تھے۔ یحییٰ کے طرفدار ان حالات سے فائدہ اٹھا کر انہیں گمراہ کرنے میں کامیاب ہو گئے ہیں۔ دشمن کی افواج شہر کے قریب پہنچ چکی ہیں۔ اب سنجیدہ لوگوں کی اکثریت بھی یہ محسوس کر رہی ہے کہ ہم لڑائی ہار چکے ہیں، اور دوسری بستیوں اور شہروں کی طرح طلیطلہ کو بھی دشمن کے ہاتھوں تباہ کروانے سے یہ بہتر ہے کہ یحییٰ کی حکومت تسلیم کر لی جائے۔ بہت سے لوگوں نے درپردہ یحییٰ کی بیعت بھی کر لی ہے۔ وہ افواہیں جن کا ذکر آپ نے خط میں کیا تھا کئی دنوں سے ہر جگہ پھیلائی جا رہی تھی، اور ان کا نتیجہ یہ ہوا کہ رضاکار اپنے اپنے مورچے خالی کر کے گھروں میں آ گئے ہیں۔ ہمارے ساتھی بلنسیا، مرسیا اور قرطبہ اور اشبیلیہ وغیرہ کی طرف ہجرت کر رہے تھے۔ وہ جانتے ہیں کہ یحییٰ انہیں زندہ نہیں چھوڑے گا۔ میں اشبیلیہ جا رہا ہوں اور یہاں سے 2 منزل کے فاصلے پر اپنے بال بچوں کو چھوڑ آیا ہوں۔ آپ فوراً یہاں سے نکل جائیں۔ 3-4 دنوں تک طلیطلہ کا کوئی گوشہ آپ کے لیے محفوظ نہیں ہوگا۔ ڈوبتی ہوئی کشتی میں بیٹھنے سے کوئی فائدہ نہیں۔ طلیطلہ کے جو رضاکار آپ کے ساتھ ہیں، آپ انہیں موقع دیں کہ وہ بال بچوں کو تباہی اور بربادی سے بچا سکیں۔ اگر آپ یہاں ڈٹ بھی جائیں تو بھی آپ چند دنوں سے زیادہ نصرانیوں کو نہیں روک سکتے۔ میں آپ کی بیوی کو ساتھ لے آیا ہوں۔ آپ فوراً یہاں سے روانہ ہو جائیے۔ میں یہ اس لیے کہہ رہا ہوں کہ آپ مجھے اپنے بیٹوں سے زیادہ عزیز ہیں اور اندلس کو آپ کی ضرورت ہے۔ احمد پھٹی پھٹی نگاہوں سے عبدالواحد کی طرف دیکھ رہا تھا۔ دروازے پر عبدالواحد کے ساتھیوں کے گرد لوگوں کا ہجوم ہو رہا تھا۔ تھوڑی دیر بعد عبدالواحد اور اس کے ساتھی وہاں سے روانہ ہو چکے تھے اور طلیطلہ کے رضاکار اپنے اپنے گھوڑوں پر زینے ڈال رہے تھے۔ احمد زرہ پوش کے قریب پہنچا اور اس کے ہاتھ سے گھوڑے کی باگ پکڑتے ہوئے بولا، طاہرہ، میں نے تمہیں آہنی نقاب میں بھی پہچان لیا تھا۔ یہ پہلا موقع تھا کہ تمہارے شاعر کے پاس تمہارے خیر مقدم کے لیے الفاظ بھی نہیں تھے۔ طاہرہ نے خود کا نقاب اپنے چہرے سے اوپر اٹھا دیا۔ اس کی آنکھوں سے آنسو بہ رہے تھے۔ ایک رضاکار احمد کے گھوڑے پر زین ڈال کر لے آیا اور اس نے آنکھوں میں آنسو بھرتے ہوئے کہا، لیجئے، یہ آپ کا گھوڑا ہے۔ اہل شہر نصرانی سپہ سالار کے پاس صلح کا وفد بھیجنے کا مشورہ کر رہے ہیں۔ آپ فوراً یہاں سے روانہ ہو جائیے۔ احمد اور طاہرہ گھوڑوں پر سوار ہو گئے۔ شہر سے باہر نکل کر طاہرہ نے مڑ کر دیکھا اور کہا، آپ کو اب بھی اس صبح کی امید ہے؟ احمد نے جواب دیا، وہ صبح ضرور آئے گی۔ اب ہماری منزل کہاں ہے؟ غرناطہ، احمد نے جواب دیا۔ الفانسو نے ایک بھاری خراج کے وعدے پر یحییٰ کی مدد کی تھی اور اس نے طلیطلہ کی حکومت پر قبضہ کرتے ہی رعایا پر ایک ناقابل برداشت ٹیکس لگا دیا۔ اس کے باوجود وہ خراج کی رقم پوری نہ کر سکا۔
اس نے ضمانت کے طور پر اپنے چند اور قلعے الفانسو کے حوالے کر دیے۔ الفانسو کے مطالبات بڑھتے گئے۔ یحییٰ جس قدر روپیہ رعایا سے وصول کر کے اس کی نظر کرتا تھا، اسی قدر الفانسو کی ہوس بڑھتی تھی، یہاں تک کہ طلیطلہ کے عوام روٹی کے ٹکڑے تک کے محتاج ہو گئے، اور انہوں نے یحییٰ کی حکومت کے مظالم اور لوٹ مار سے عاجز آ کر سرقستہ، بلنسیا اور مرسیا وغیرہ کی طرف ہجرت شروع کر دی۔ آئے دن اندلس کے مسلمان یہ سنتے تھے کہ یحییٰ نے آج فلاں قلعہ، فلاں شہر اور فلاں علاقہ الفانسو کے حوالے کر دیا۔ چند مہینوں میں یحییٰ کی سلطنت طلیطلہ اور اس کے مضافات تک محدود ہو کر رہ گئی، لیکن مزید روپیہ حاصل کرنے کے لیے الفانسو کے تقاضوں میں کوئی فرق نہ آیا۔ جب یحییٰ نے قسمیں کھا کر کہا کہ میں طلیطلہ کو اس قدر لوٹ چکا ہوں کہ اب ان کے پاس ایک کوڑی بھی نہیں رہی، تو الفانسو نے طلیطلہ کے مضافات میں داخل ہو کر لوٹ مار شروع کر دی۔ دراصل الفانسو جنون کی طرف پاؤں پھیلانے کے لیے طلیطلہ پر قابض ہونا ضروری سمجھتا تھا۔ اس نے یحییٰ سے وعدہ کیا تھا کہ اگر تم طلیطلہ سے دستبردار ہو جاؤ تو میں تمہیں بلنسیا کی حکومت پر قابض ہونے کے لیے مدد دوں گا۔ یحییٰ ویسے بھی یہ محسوس کر رہا تھا کہ وہ ایک ڈوبتی کشتی پر سوار ہے، چنانچہ اس نے طلیطلہ پر الفانسو کا قبضہ تسلیم کر لیا۔ 27 محرم 678 ہجری کے دن طلیطلہ کے رہے سہے مسلمان الفانسو کو ایک فاتح کی حیثیت سے شہر میں داخل ہوتا دیکھ رہے تھے۔ کسی کو اپنے مستقبل کے متعلق غلط فہمی نہ تھی، ان کے سامنے غلامی کی زندگی یا ترک وطن کے سوا کوئی راستہ نہ تھا۔ طلیطلہ کے نصرانیوں کے قبضے میں چلے جانا باقی اندلس کے مسلمانوں کے لیے بھی کم پریشانی کا باعث نہ تھا۔ اب تک دریا کے شمال کے حملہ آوروں اور جنوب کی ریاستوں کے درمیان ایک قدرتی حد فاصل کا کام تھا، لیکن طلیطلہ چھل جانے کے بعد جنوب کے تمام علاقے الفانسو کی حملوں کی زد میں آ چکے تھے۔ ملوک الطوائف کی بے حسی کا عالم یہ تھا کہ ان میں سے اکثر نے طلیطلہ کی فتح پر الفانسو کو مبارکباد کے پیغامات بھیجے۔ یحییٰ القادر طلیطلہ چھوڑنے کے بعد الفانسو کے ایک سپہ سالار کی مدد سے بلنسیا پر قابض ہو گیا، اور اہل بلنسیا کو بھی اپنے انجام کے متعلق کوئی غلط فہمی نہ رہے۔ وہ جانتے تھے کہ یحییٰ طلیطلہ کی طرح یہاں بھی الفانسو کا راستہ صاف کرنے کے لیے آیا ہے، لیکن وہ بے بس تھے۔ الفانسو کی موجودگی میں ان کے لیے یحییٰ سے نجات حاصل کرنا ممکن نہ تھا۔ حریت پسندوں کے گروہ کی بغاوت تھی، لیکن یحییٰ نے قسطلہ اور لیون کے عیسائی سپاہیوں کی مدد سے انہیں کچل کر رکھ دیا۔ اس کے بعد بلنسیا میں بھی طلیطلہ کی تاریخ دہرائی جانے لگی۔ یحییٰ کو الفانسو کی فوجی اعانت کے لیے ایک بڑی رقم ادا کرنا پڑتی تھی۔ وہ چند ہفتے بلنسیا کو لوٹ لوٹ کر یہ رقم پوری کرتا رہا، لیکن جب اہل بلنسیا قلاش ہو گئے تو انہوں نے لوگوں کی اراضیات ضبط کر کے عیسائیوں میں تقسیم کرنا شروع کر دی۔ اس طرح بلنسیا میں الفانسو کا ہر سپاہی ایک جاگیردار بن گیا، اور مسلمان مزدوروں، غلاموں، کاشتکاروں کی حیثیت قبول کرنے پر مجبور ہو گئے۔ یحییٰ القادر برائے نام بلنسیا کا حکمران تھا۔ عیسائی سپاہیوں کو لوٹ مار اور قتل و غارت کی پوری آزادی تھی۔ بلنسیا کے چوراہوں میں مردوں کو قتل اور عورتوں کی بے حرمتی کی جاتی تھی۔ مسلمان بھاگ کر دوسرے علاقوں میں پناہ لینے کی کوشش کرتے تھے، انہیں گرفتار کر کے کتوں کے آگے ڈالا جاتا تھا۔ اہل قسطلہ جسے چاہتے تھے پکڑ کر شراب کے ایک پیالے یا روٹی یا گوشت کے ٹکڑے کے عوض فروخت کر دیتے تھے۔ جنوب مغرب میں الفانسو کی افواج طلیطلہ کے آس پاس جمع ہو رہی تھیں، اور دریائے ٹاگس سے لے کر مالقا تک مسلمانوں کی تمام ریاستوں کی آزادی خطرے میں پڑ چکی تھی۔ طلیطلہ، اشبیلیا، شریش، شلب، دلیا اور موردر کے مسلمان اپنے مستقبل کے افق پر مایوسی اور بے بسی کی گھٹائیں دیکھ رہے تھے۔ دوسری طرف الفانسو کی فوج بلنسیا میں اپنے مستقر بنا رہی تھی، اور بلنسیا سے لے کر مرسیا، المریا، غرناطہ اور قرطبہ تک تمام مسلمان یہ محسوس کر رہے تھے کہ الفانسو کی تلوار ان کی شاہراہ تک پہنچ چکی ہے۔ اندلس کا ہر سنجیدہ آدمی یہ محسوس کر رہا تھا کہ وہ دن دور نہیں جبکہ نصرانیوں کے سیلاب کی یہ دو لہریں مشرق اور مغرب میں ہر دیوار کو توڑتی ہوئی جبل الطارق یا مالقا کے آس پاس ایک دوسرے سے آ ملیں گی۔ الفانسو کے ایک سپہ سالار رزمی نیز نے بلنسیا کے جنوب کی طرف پیش قدمی کر کے حصار پر قبضہ کر لیا۔ یہ قلعہ اپنے محل وقوع کے اعتبار سے جنوب مشرق اندلس کے لیے بہت ہی اہمیت رکھتا تھا، اور اس پر قابض ہوتے ہی نصرانیوں نے مرسیا اور المریا کے مختلف علاقوں کو تباہ کر دیا۔ الفانسو کی باقاعدہ فوج کے علاوہ شمال کے لٹیروں اور ڈاکوؤں کی ایک بڑی تعداد اس قلعے میں جمع ہو چکی تھی۔ الفانسو ایک فیصلہ کن اقدام سے پہلے مسلمانوں میں دہشت پھیلانا چاہتا تھا، چنانچہ اس نے جرائم پیشہ لوگوں کو لوٹ مار اور قتل و غارت کی پوری آزادی دے رکھی تھی۔
उनकी मैयत में अल्फांसो के चंद दस्ते सरकस्ता पर हमला कर चुके थे। अब उंदलुस के मलूकुत तवाइफ की आंखें खुल रही थीं।